اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت کا ایک خاص اسپیشل مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور یوں ہی گزر جاتا ہے، جیسے گنہگار تھا ویسے رہ گیا، اس کے گناہوں کی کوئی مغفرت نہیں ہوئی، تو ایسا شخص اس کی ناک خاک آلود ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وعید سنائی ہے کہ ایسا انسان، بد نصیب انسان، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ صحیح حدیث ہے مسلم احمد اور ترمذی وغیرہ کی۔ لہذا ہمیں اس فکر میں رہنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا ہم نے رمضان کے مہینے کو پا لیا ہے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت رب العالمین فرما دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس مہینے میں گناہوں کی مغفرت کے کئی ایک اسباب ہمارے لیے اکٹھا فرما دیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہماری آسانی سے مغفرت ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کی حرص رکھی اور اس کی تلاش رکھی تو۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں تراویح کی نماز پڑھی، قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کئی ایک اسباب بالکل اکٹھا ہیں جن کو ایک مسلم آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور ان کو پا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ان اسباب کو سب کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور رب العالمین سے مزید توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، یہ مہینہ ختم ہو، رمضان کا مہینہ جب جائے تو ہم گناہوں سے بالکل صاف ہو چکے ہوں، ہماری مغفرت ہو چکی ہو۔ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ایک اسپیشل مہینہ ہمارے لیے رکھا، میں اپنے فضل سے اس مہینے کو عطا فرمایا، تو ہم نے اس سے ایک فائدہ اٹھایا، ہم رب العالمین کی مغفرت کو ہم نے حاصل کر لیا۔ یہ مقصد ہے، ہم تقویٰ کے قریب ہو گئے، رب العالمین کے مقربین بندوں میں سے بننے کی ہم نے کوشش کی۔ ہر آدمی کو اس کی فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یاد رکھیں، گناہوں سے مغفرت طلب کرنا اور توبہ کرتے رہنا ایک مومن کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مجلس میں 70 سے زیادہ بلکہ 100 سے زیادہ بار استغفار کرتے رہتے تھے۔ اور سنن نبی داؤد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، کہ نبی علیہ السلام کو ہم ایک ایک مجلس میں پاتے تھے کہ آپ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہتے تھے، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی، اللہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی ہیں اور رب العالمین سے کس قدر ایک مجلس میں 100 بار سے بھی زیادہ توبہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس چیز کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں، ہم بھی رب العالمین سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور یاد رکھیں یہ توبہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں۔ دو ہی لوگ ہیں، دو ہی کیٹیگری ہے لوگوں کی، ایک تائب ایک ظالم۔ جو بھی شخص توبہ نہیں کرتا ہے وہ فوراً دوسری کیٹیگری میں آ جائے گا، وہ ظالم ہوگا۔ لہذا ہر مسلم کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ ہمیشہ وہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ ہر کوئی کرتا ہے، کمیاں ہر ایک کے اندر ہیں، کوئی شیخ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی فاسق و فاجر ہو، گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ایک عام انسان یا فاسق و فاجر جو ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن ایک سمجھدار انسان، دیندار انسان
جب گناہ کرتا ہے تو فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور رب العالمین کو توبہ بہت ہی پسند ہے، رب العالمین کی توبہ بہت ہی پسند ہے، لہذا ہم رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن امید کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیے جائیں، توبہ کی جائے، اور مغفرت کے جو اسباب رب العالمین نے ہمارے لیے بیان فرمائے ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے، ورنہ تو رب العالمین نے ہمیں اس قدر تمنا اور اس قدر ہمیں امید دلا دی ہے کہ سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے انسان، تو نے مجھ سے دعا ہی نہیں کی، اللہ کرے رب العالمین کہہ رہے ہیں، دیکھیں اے انسان، تو نے مجھ سے دعا ہی نہیں کی، تو نے مجھ سے امید ہی نہیں رکھی، اگر تم نے مجھ سے امید رکھی ہوتی، مجھ سے دعا کیا ہوتا تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے کس گنہگار کو معاف کر دیا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تمہارے گناہوں کے بخشنے میں، اگر تم نے مجھ سے دعا کی ہوتی، مجھ سے امید رکھی ہوتی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے انسان، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، اتنا گنہگار کوئی انسان ہو جائے، ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی، پھر اس کے بعد اگر تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں بغیر پرواہ کیے ہوئے معاف کروں گا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی میں نے کس گنہگار کو معاف کر دیا، میں بالکل معاف کر دوں گا۔ کب؟ جب تم اس کے طرف رجوع کرو گے، اس سے دعا کرو گے، اس سے امید رکھو گے، اس سے توبہ کرو گے، تب۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیشہ رب العالمین سے اس کی مغفرت ہمیں پانے کی کوشش میں رہنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ توبہ کو لازم پکڑیں، یہ ہمارے لیے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم ہمیشہ رب العالمین سے استغفر اللہ رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، اس دعا کو مانگتے رہیں، تاکہ ہم رب العالمین کے ان بندوں میں سے بن جائیں جو رب العالمین سے خوب توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ رمضان کا خاص مہینہ آ رہا ہے جو مغفرت کا خاص مہینہ ہے، اسپیشل مہینہ ہے، لہذا رب العالمین کی مغفرت کو پانے کی پوری کوشش کریں، اس کی تمنا کریں، اس رب العالمین سے دعا بھی کریں، امید بھی رکھیں، تاکہ یہ جب مہینہ ختم ہو تو ہم ایسے ہی اس مہینے سے نکلیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔